ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر بندے کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے اور ہر کسی کو ٹیسٹ تو کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کچھ لوگوں کو دولت دے کے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مے بی اللہ نہ کرے دولت انہیں بلائنڈ کر دیتی ہے اور پھر وہ دے کے ٹیسٹڈ ریئلی. کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ نہ دے کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ بڑا ہیوی ٹیسٹ ہوتا ہے بیکاز جب آپ کو کچھ نہیں مل رہا آپ کی فیتھ ٹیسٹ ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی آپ کی فیتھ ٹیسٹ ہو رہی ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا انہیں کسی لوڈ ون سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہو ڈزنٹ لو دیم بیک. جیسے کچھ میرجز ہوتی ہیں اس میں ایک بندہ اپنی پوری دے رہا ہے لیکن اگلا بندہ جو ہے نا، یہ بھی آزمائش ہے. سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر نہیں کرو گے. اسی طرح کچھ لوگ کو جو ہے نا وہ انجسٹس یا ٹائرنی کے ساتھ بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہم پرانی قوموں میں دیکھیں تو کئی ایسے لوگ گزرے جن کو شاید جسٹس نہیں مل رہا تھا دنیا میں، ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. چلیں کرنٹ اگزامپل ہے سبحان اللہ غزہ، انجسٹس کی پیک ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی دشمن سے، اللہ نہ کرے اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن سم ٹائم میں بھی آپ کا کوئی دشمن ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. دیکھیں ہر کسی کا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے. پہلی بات آپ کمپیئر نہ کرو، یو ہیو یور اون ٹیسٹ. آپ اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کرو اور ہاں کمپیئر کرنا ہے تو نیچے والے سے کرو کہ جو آپ سے ورس سچویشن میں اللہ معاف کرے. آپ اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کرو اور اس کو قبول کرو کہ میرے رب کی رضا ہے اس میں اور میرے رب نے اگر یہ مجھ تک بھیجا ہے تو آئی کین ڈو اٹ، آئی کین بیئر اٹ. میں اپنے رب کے کرم سے اور اللہ سے مدد مانگ کے آئی کین گو تھرو اٹ. تو بڑی خوبصورت بات کی کہ کمپیئر نہ کیا کریں، اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پریسائز ہے، اللہ اللطیف اتنا پریسائز ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا اللہ تعالیٰ گہرائی میں جاتا ہے کہ اللہ کو ایگزیکٹ پتہ ہے ایک بندے کو میں نے کتنا ٹیسٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنی ڈوز چاہیے اس بندے کو. تو سبحان اللہ آپ اپنے ارد گرد بھی برو دیکھیں نا تو اکثر ہمیں کسی بندے کو دیکھ کے نا بڑا ایک دم ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنی پین میں ہے. بٹ پھر میں سوچتا ہوں کہ یار میرا اور اس کا پین بیئر کرنے کا نا وہ ڈفرینٹ ہے. مے بی میں زیادہ حساس ہوں تو میرا رب مجھے شاید وہاں سے اتنا ٹیسٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اتنا کریم ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ یہ ٹوٹ جائے گا اگر میں نے اس پہ وہی والا ٹیسٹ بھیجا. لیکن وہ جو دوسرے ہیں ان پر شاید وہ اس لیے آئے کہ وہ تھوڑے اسٹرانگ نفس کے، نفس کہہ رہا ہوں، اسٹرانگ نروس کے ہیں. تو ایوری ون ہیز دیئر اون کیپیبلٹیز. یہی تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ کی کوئی بھی چیز مس کیلکولیٹڈ نہیں ہے. تو ایک چیز لیکن میں چاہوں گا آپ ڈسکس کریں اور میں بھی کہ ایک تو برو چلیں یہ ہے ٹیسٹ ہے، لیکن جیسے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان نا غلط ڈیسیژنس کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، انکانشیس مخالفت کہہ لیں یا ان سم کیسز انٹینشنل مخالفت، کہ سننا کو ڈس لائک کرنا، مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، یا حقوق العباد میں بہت زیادہ کمی کرنا، کسی کا جینا حرام کیا ہوا ہے اگر آپ نے سبحان اللہ کسی کے لیے مشکل آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تک مصیبت نہیں آئے گی؟ اور آ رہی ہے تو بھائی لرن کرو، یہ تو اچھی بات ہے، اپنے ہارٹ کو سافٹن کرو، اگلے سے معافی مانگو. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے وہ علی بھائی اس میں تو دیکھیں نا کہ قرآن کی کچھ آیات بھی بڑی واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سبحان اللہ، کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. ویعفو عن کثیر، اور ہم تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے، بڑی مشہور آیت اللہ فرماتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہمارے گناہوں کا امپیکٹ ہماری ذات تک نہیں بلکہ زمینوں اور یہاں تک کہ سمندروں تک پہنچ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بات انسان ذہن میں رکھے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم اگر تھوڑی بہت اپنی طرف سے ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی کر رہے ہیں تو ہم پرفیکشن، جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات کی، ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتے جس طرح ادا کرنا حق ہے. اور علی بھائی مطلب دیکھیں یہ نا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلے آزما رہا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نا سورہ سجدہ کے اندر کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو چھوٹے ٹرائل سے دنیا میں آزما دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر قیامت کے دن بڑا کوئی عذاب آ جائے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹیں. قرآن میں اور جگہ فرمایا لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ ہمبل ہو جائیں. لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ سوچیں.
لعلہم یتذکرون، شاید یہ تھوڑی نصیحت حاصل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں so that we can turn back to him. اور اسی طریقے سے یہ جو علی بھائی دیکھتے ہیں نا، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ ایک طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نا بلیسنگس کو اپریشیٹ بھی کرواتی ہیں. جس طرح آپ نے وہ والی بات کی نا، اس پہ میں ایڈ یہ ضرور کروں گا جو آپ نے کہا نا کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے اوپر بڑی آزمائش آئی ہے. اب دیکھیں علی بھائی، دیکھیں دین نے کیا پرسپیکٹیو دیا ہے اور ہم لوگ کیا پرسپیکٹیو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب دی کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، لک ایٹ دوز ہو آر بیسیکلی بلو یو، جو کہ دنیاوی لحاظ سے تم سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو. کیوں؟ تاکہ اگر یہ تم کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلٹل کرو گے. اور دیکھیں دنیا کے معاملے میں علی بھائی دیکھیں ہم کتنے عجیب ہو چکے ہیں. 2 لاکھ سیلری ہے تو 4 لاکھ چاہیے، 4 ہے تو 6 چاہیے، مہران ہے تو سٹی چاہیے، سٹی ہے تو BRB چاہیے. اور آخرت کا علی بھائی معاملہ آ جائے تو لوگ آگے سے کیا اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں، وہ جی جنت میں ہی چلے گئے تو بڑی بات ہے. یعنی آپ کا کیا ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا ویژن ہی کوئی. یعنی آپ دنیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وٹ ڈو یو ریئلی وانٹ. یو وانٹ دس دنیا، یو آر ناٹ اسٹرائیونگ فار دا آخرہ. جبکہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو مومن بندے نے کہا تھا فرعون کے دور میں کہ یا قومی ہذہ انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ اے میری قوم، دنیا تو ٹیمپریری انجوائمنٹ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت اصل قرار گاہ ہے. تم کہاں پہ اپنی سکون اور یعنی سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہو، کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو. سو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما دیتے ہیں. اور اس سے دیکھیں نا علی بھائی، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے ایک دم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ایک دم ریئلائزیشن ہوتی ہے. سو یہ آزمانا تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ٹپ کہ جب کوئی تکلیف انسان پہ آئے اور آتی ہیں اور کوئی آزمائش آ جائے، جیسے کوئی چیز کے لیے آپ نے بڑی محنت کی لیکن وہ آپ کو نہیں ملی، یا ایک دم سے کوئی حادثاتی خبر آپ کو ملی ریلیٹڈ ٹو لوڈ ون. کئی بار اللہ معاف کرے ایسا ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کی موت ہو گئی، اللہ خیر آسانی کرے سب کے لیے، لیکن یہ تلخ حقیقتیں ہیں زندگی کی. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی نیوز ملی ہے جو سٹریس میں ڈال دے آپ کو. تو قرآن جو ہمیں سبحان اللہ انسٹرکشن دیتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیتا کہ آپ یہ کہو وائی می، بلکہ قرآن ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ کے اندر سے نکلنا چاہیے یا اللہ. یعنی وہ سورہ یونس کی آیا نا، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے. تو یہ دل سے جو آہ نکلنا ہے سبحان اللہ، جو دل کی گہرائی سے یا اللہ نکلنا ہے، دس از ریکمینڈیڈ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا خاموش ہو جاؤ، پی جاؤ، صبر کر جاؤ. جیسے یعقوب علیہ السلام کیا کہا انہوں نے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، طائف کے بعد جو دعا ہے ان کی کتنی پاورفل ہے. اس میں کہا یا اللہ کیا آپ مجھ کو ان کے حوالے کر دیں گے، یعنی یہ جو اس طرح میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ نے تو آپ کو یہ نہیں کہا خاموش ہو جاؤ. اللہ نے ہاں یہ ضرور آپ کو انسٹرکشن دی ہے کہ شکایت نہ لاؤ منہ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر جو ہے وہ پہلی اسٹرائک پہ ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ صبر کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو میں بس یہی سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں چینج یور مائنڈ سیٹ. وائی میز فرام شیطان. ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی ہے نا، ناراضگی ہے، بٹ کبھی کبھی یس کمزور پڑھ کے جملہ کہہ سکتا ہے بندہ. یہ نہیں کہ نکل ہی نہیں سکتا ہے جملہ، جیسے ہاں یعنی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، نکلنا نہیں چاہیے، ہاں نکل جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اللہ کی قدر پہ ایک طرح بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے میرے ساتھ ہی کیوں. ہاں میں اصل میں پرسپیکٹیو اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ مریم علیہ السلام نے بھی جب کہا تھا نا کہ کاش میں ایگزسٹ نہ کرتی، لیکن وہ اس شکایت کے لیے نہیں تھا، وہ تو اٹ واز شیئر پین اینڈ اٹ واز ہاؤ ٹو ایکسپلین دیٹ. وہ تو مریم علیہ السلام کا بیسیکلی یہ پرسپیکٹیو تھا نا کہ آگے سے جو قوم اتنی بڑی تہمت لگانے لگی ہے کیونکہ وہ نظر آ رہی تھی چیز، تو وہ یعنی اللہ کی رضا پہ ناراضگی نہیں ہے ایک طرح کی، بالکل، لیکن وہ جو ایک ذلت محسوس ہونی تھی، آزمائش یعنی جو آئی ہے، جو آگے سے قوم نے کرنا تھا، کہ بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کی قوم ہے، تو یعنی وہ تو ایک اس پرسپیکٹیو کے اندر بات تھی، کے اندر ایک بہت بڑے غم میں ان کے اندر سے. اور اللہ یہ جملہ ان کا کیوں کوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آگے اللہ نے کوٹ کیا کہ پھر ان کو ہم نے کمفرٹ دیا. ان کو فرشتے نے کہا کہ ریلیکس، مطلب کانٹیکس یہ ہے اس واقعے کا کہ آپ ذرا کمفرٹیبل رہیں، آپ جو ہے درخت کو ہلائیں. یعنی اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ڈو سم تھنگ.
हाँ आप Solution oriented रहें आप। सोल्यूशन ओरिएंटेड रहें। तो देखें कुरान से यही साबित होता है कि वाई मी की बजाय आपके अंदर से निकल चाहिए या अल्लाह, यानी एक आह निकलनी चाहिए और अल्लाह फफिर्रु इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ। इसमें ना मुझे एक बड़ी अच्छी बात जहन में आई कि अली भाई इधर आपसे मैं चला सवाल करता हूँ, सॉरी आप होस्ट हैं लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे सवाल करूँगा कि अली भाई आपको क्या लगता है कि हमारे इधर जब आप किसी मर्द से पूछते हैं, ये थोड़ा ज़रा मर्दों से रिलेटेड सवाल है, जब किसी मर्द से आप पूछते हैं कि तुम स्मोक या वेप क्यों करते हो, तो अली भाई सबसे कॉमन जवाब क्या होता है? कॉमन जवाब तो यही होता है यूजुअली कि क्या करने के लिए स्मोक कर रहे हो? कुछ भुलाने के लिए या एस्केपिज्म के लिए, यानी स्ट्रेस है, हाँ, मैं स्ट्रेस को निकाल रहा हूँ, ऐसे ही ना, ये सबसे कॉमन जवाब सबसे कॉमन जवाब। अली भाई सुभान अल्लाह, आप कॉन्ट्रास्ट चेक करें हमारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब स्ट्रेस होता था, ही वुड स्टैंड इन प्रेयर। यानी उम्मत का आप हाल चेक करें, माइंडसेट चेक करें, मुझे स्ट्रेस है मैं सिगरेट पीता हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रेस है वो अपने रब के सामने आ गया था। जैसे आपने बात की ना कि बंदा या अल्लाह करे, अल्लाह के सामने आए, सुभान अल्लाह। तो देखें हमारा माइंडसेट ही कितना चेंज हो चुका हुआ है। हम स्ट्रेस इससे रिलीज करा रहे हैं, जबकि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हमने अल्लाह की बारगाह में गिरना। और ये भी वन ऑफ द साइंस है कि आपको आजमाया जा रहा है। अगर आपके अंदर से नेचुरली या अल्लाह निकला, एक आह निकली है, जैसे अल्लाह गुनाहगारों के बारे में भी कहता है, और हम सब गुनाहगार हैं। सूरह आले इमरान में अल्लाह कहता है, आयत नंबर 134 से मेरे ख्याल 136 तक है, कि अल्लाह कहता है ना कि जब वो कोई गुनाह कर लेते हैं तो हाँ जिक्र करते हैं, अल्लाह को मेंशन करते हैं, और उसके बाद अपने गुनाह की तौबा करते हैं। तो डॉक्टर हमाद ने बड़ा कमाल एक ना सीन स्केच किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये बिल्कुल इसी तरह के एक बंदे पे ना जज्बात हावी हो गए, और उसकी वजह से वो गुनाह कर बैठा। एक होता है गुनाह हो जाना, एक होता है करना। अब वो हो गया, उससे गुनाह हो गया, जज्बात हावी, उसने प्लान नहीं किया, जज्बात हावी हो गया, हो गया उससे गुनाह। अब जैसे वो स्टेट से निकला ना, यानी थोड़ी सी ग्राफिक बात हो जाएगी लेकिन इशारतन कि जब उसने रिलीव कर लिया मैं भी अपने आप को, जब वो निकल गया उस स्टेट से, तो फ़ौरन निकलते ही वो जैसे होश में आता है ना, वो कहता है या अल्लाह मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे बंदे की इंशाल्लाह माफ़ी है, क्योंकि उसने इस कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह ने ऐसे बंदों की तारीफ़ की है कि वो एकदम जब होश में आते हैं, मतलब यही है, कॉन्टेक्स्ट यही आएगा, तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला का ज़िक्र, यानी अल्लाह को मेंशन करते हैं, अल्लाह ताला को रिमेंबर करते हैं। और ये वन ऑफ द साइंस है कि इंशाल्लाह ये चीज़ आपके लिए आजमाइश है, आपके गुनाह धुल रहे हैं और आपका दिल सॉफ्टन हो रहा है, और आप भाग रहे हैं, अल्लाह की तरफ भाग रहे हैं। आप इधर उधर नहीं भाग रहे, यानी सिगरेट की तरफ नहीं भाग रहे या बाकी चीज़ों की तरफ नहीं भाग रहे, आप अल्लाह की तरफ भाग रहे हैं कि अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, ये चीज़ पहाड़ की तरह मेरे ऊपर है, मुझे बचा ले। जैसे एक बच्चा जो है ना वो माँ की गोद में आता है, गोद में छुपता है, माँ के आंचल में आके छुप जाता है। तो ये तो मैं कहता हूँ साइन ऑफ ईमान है, सुभान अल्लाह। और इस पर तो खुश होना चाहिए कि ये एक ऐसी आजमाइश है जिससे मुझे आजमाया जा रहा है, जो मुझे अल्लाह के करीब ला रही है। तो पनिशमेंट अगर होती तो फिर हाँ मामला कुछ और होता, फिर शायद ये ख्याल भी ना आता कि मैं अल्लाह को याद करूँ।